السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پریشانیاں دور کرے۔ ویلکم ٹو another vlog، میں آپ سب لوگوں کا اپنی ویڈیو میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو جی آج کی شروعات میں نے سوچا کرتے ہیں پرندوں سے، میرے آنگن میں آنے والے پرندوں سے۔ یہ میرے گھر کی رونق ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں۔ ویسے یہ لوگ آزاد بھی رہتے ہیں اور میرے گھر میں میرے ساتھ آتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور ٹائم بھی گزارتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے اور میں مطمئن رہتی ہوں۔ تو جی آج میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں چکن پلاؤ کی ریسیپی، جو کہ میں نے ایک دیگ والے سے سیکھی تھی، تو میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ آدھا کلو چاول تھے، آدھا کلو چکن تھا، تو اس حساب سے میں نے مسالہ جات تیار کر لیے تھے۔ چکن کو میں نے سرکے اور نمک والے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا تھا 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد میں نے اسے ایک ٹوکری میں نکال لیا تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ یہاں پہ جی میرے پاس ہے ادرک کا پیسٹ، لہسن کا پیسٹ، ساتھ میں نے 2 عدد ٹماٹر باریک باریک کاٹ لیے تھے اور میں نے 5-6 عدد ہری مرچی بھی کاٹ لی تھی، درمیان میں سے ان کو کٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میں میرے پاس تھی 2 عدد پیاز، ان کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا۔ میرے گھر والوں کو یہ ریسیپی میری بہت زیادہ پسند ہے اور اگر آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ پسند کی جائے گی اور آپ لوگ اپنی بہن کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے ہمیں ریسیپی سکھائی تھی۔ چاول یہاں پہ میرے پاس کچی بناسپتی تھی، تو ان کو بھی میں نے 20 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ مطلب میں جیسے ہی سٹارٹ کرنے لگی بنانا تو میں نے کہا ساتھ میں چاول بھگو کے رکھ دیتی ہوں، تو تب تک جو ہے نا چاول ماشاءاللہ سے اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے اپنی ریسیپی بنانا۔ اور دیکھیں سرکے اور نمک والے پانی میں ڈپ کرنے سے چکن کا کلر کس طرح سے ہو گیا اور یہ بالکل اچھے سے صاف ہو گیا تھا ماشاءاللہ۔ اور اس طرح سے نا چکن میں اسمیل بھی بالکل نہیں آتی، تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی بہن کی بتائی ہوئی یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک دیچکی لی جس کا سٹائل تھوڑا سا دیگ والا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس میں آئل ڈالا اور پھر پیاز کو براؤن کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہماری پیاز ہلکی سی گولڈن براؤن ہوگی نا، تو اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم ان کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ ادرک اور لہسن کی پیسٹ کو بھی ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ ویسے بعض لوگ نا پیاز کو بالکل بلیک کر دیتے ہیں، اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے، جلا دیتے ہیں، تو اس طرح سے بالکل نہیں کرنا، پھر اس طرح پلاؤ کا کلر اچھا نہیں آتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ان کا کلر بہت اچھا سا ہو گیا تھا، تو پھر اس میں نے ایڈ کر دیا تھا چکن، اور اب ہم چکن کو تقریباً 5 منٹ بھون لیں گے۔ میں ٹماٹر ڈالنے سے پہلے چکن ڈالتی ہوں، اس سے چکن کی اسمیل دور ہو جاتی ہے اور اچھے طریقے سے بھنائی ہو جاتا ہے۔ جب چکن بھنائی ہو گیا تو پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹماٹر اور ہری مرچ، اور پھر ان کو اچھے سے میں نے فرائی کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی میں ہم اس میں مسالہ جات شامل کریں، 2 چمچ لال مرچ، 2 چمچ نمک، 2 چمچ گرم مسالہ پاؤڈر، تھوڑی سی کالی مرچ۔ ہمارے گھر میں گرم مسالہ جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں پسند کیا جاتا ہے، اس طرح سے کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو اس طرح میں پاؤڈر فارم میں ایڈ کرتی ہوں۔ ساتھ ہی میں اس کی سب سے اسپیشل بات جو آپ کو دیگ والا ٹیسٹ دے گی وہ ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا یا آپ نے اس میں بریانی مسالہ ایڈ کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ جب پلاؤ کھائیں گے تو آپ کو بالکل دیگ والا ٹیسٹ آئے گا۔ اور یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا اور اس کو 5 منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ گل جائے۔ 5 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹا کے دیکھا تو ماشاءاللہ مسالہ بھی اچھے سے ہمارا سیٹ ہو گیا تھا، اور جی یہاں پہ ماشاءاللہ چکن بھی ہمارا اچھے سے بھنائی ہو رہا تھا، تو میں نے کہا اس کو 5-10 منٹ مزید بھون لیتے ہیں تاکہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے بھن جائے۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئے یا آپ اس کو دیکھیں یا یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور پیارا سا کامنٹ بھی کر دیجئے گا۔ مجھے آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، اور میں ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے۔ آپ کی بہن آپ کو انشاءاللہ مزے کی ریسیپیز بنانا بھی سکھائے گی اور ہمارے ولاگ میں ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو مسالہ بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں پانی شامل کر دیا تھا۔ اچھا پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا چائنیز سالٹ ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے لیے تاکہ چاولوں کا ٹیسٹ مزید اچھا آئے، اور چائنیز سالٹ ایڈ کرنے سے چاول تھوڑے سے پھول بھی جاتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ باقی آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا ہمارے گھر میں تو رات کو بھی چاول کھائے جاتے ہیں اور دن کے ٹائم بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ ویسے بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو رات کو چاول کھانا پسند نہیں کرتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رات کو چاول بالکل نہیں بنتے اور ہم رات کو چاول بالکل نہیں کھاتے، اور بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دن کو چاول نہیں کھائے جاتے، رات کو شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ چاول ہمارے اچھے سے ڈرائی ہو گئے تھے، پانی وغیرہ ان کا خشک ہو گیا تھا، اور پانی کو جب ابال آنا شروع ہوا تھا تو میں نے اس میں چاول ایڈ کر دیے تھے۔ اور اس وقت ہم نے اپنے چولہے کی جو آنچ ہے اس کو بھی ہم نے صحیح رکھنا ہے، مطلب بالکل لو نہیں رکھنا،
اور جلدی جلدی سے، تاکہ ہمارے چاولوں کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے. اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی. تو پانی خشک ہو گیا تھا، تو اس ٹائم پہ میں نے جی لگا دیا تھا چاولوں کو دم. اور دم میں اس طرح سے ذرا سمپل سا لگاتی ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ چاولوں کو دم کس طرح لگاتے ہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور یہاں پہ میں نے فلیم کو بھی بالکل لو کر دیا. تو جی 15 منٹ بعد ہم نے چاولوں کا دم کھول دیا تھا، اور یہ تھی چاولوں کی فائنل لک. ماشاءاللہ الحمدللہ چاول بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوئے تھے، میری سب فیملی نے پسند کیا. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. باقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میں اگین آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.